ہم نے دو تین چیزیں آپ کو عرض کرنی ہیں جو کہ اس وقت صوبے کی صورتحال ہے، اور 24 نومبر کا جو ہمارا ایک ہم اپنا پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بریف کرنا چاہتا ہوں پنجاب کی عوام کو ایز اے اپوزیشن لیڈر۔ دیکھیں، ہمارا ایک پروگرام بن چکا ہے کہ ہم نے اپنے خان کی رہائی کے لیے، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جو جوڈیشل کو ہوا ہے ہمارے نزدیک 26 امینڈمنٹ کے ذریعے، اس کو ہم واپس لانا چاہتے ہیں۔ جو مہنگائی ہے، جس طرح عوام مر رہی ہے، اور جس طرح یہ بیڈ گورننس اس وقت پورے ملک میں اور صوبے میں ہو چکی ہے، تو اس کے خلاف ہم 24 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی 24 نومبر کو پورے پاکستان سے ہمارا اسلام آباد کی طرف رخ ہوگا۔ پورے پاکستان سے قافلے جائیں گے اسلام آباد کی طرف۔ ہمارا ایک پرامن احتجاج ہے، اور سب سے پہلے کل سے اس پنجاب پولیس نے فسطائیت شروع کر دی ہے۔ صرف لاہور میں اگر آج آپ کے اخبارات دیکھیں تو رات سے 105 ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں ہمارے عہدیدار ہیں، خان کے چاہنے والے ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا ہے، اور پورے پنجاب میں لسٹیں بن رہی ہیں۔ ہم کوئی لسٹوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف واحد سیاسی جماعت ہے جو 9 اپریل کو جب رجیم چینج ہوا، جب پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر بانی پی ٹی آئی عمران خان کو ہٹایا گیا، اور میں اس کو بھی ٹیک اوور کہوں گا، جب ٹیک اوور کیا گیا تو اس کے بعد سے آج تک پاکستان تحریک انصاف احتجاج اپنے جائز حق کے لیے احتجاج ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو غیر اخلاقی یہ ہتھ کنڈے ہیں اس ٹک ٹاک فارم 47 کی حکومت کے، اور ساتھ ان کے آقاؤں کے جو ان کے لانے والے ہیں ان کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو باز آنا چاہیے۔ ہم ایک سیاسی جماعت ہے، ہماری کے پی کے میں ایک بڑی گرینڈ پارلیمنٹری میٹنگ ہوئی ہے جس میں ہم نے ایک پرامن، میں بار بار پرامن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہم نے ایک پرامن احتجاج کرنا ہے، اور آرٹیکل 16 اور 17 کے تحت تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے۔ اب اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے کہ ابھی ایک ہفتہ پڑا ہے اور ہمارے آپ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں، ان کو اگر آپ گرفتار کرنا شروع کر دیں گے، اگر آپ ان کو پہلے ہی اپنا یہ رد عمل دکھانا جو کہ پنجاب پولیس کا ایک خاصہ ہے، اس پہ اگر آپ شروع ہو جائیں گے تو کل ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ شروعات آپ خود کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک پرامن احتجاج ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پرامن احتجاج کو ایز یوزول جس طرح 2 سال سے آپ یہ کر رہے ہیں اس طرح خراب کیا جائے۔ دیکھیں، 20,000 سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، سٹیک ہولڈرز، ان کے لیڈرز پہ FIRs ہیں۔ 15,000 سے زیادہ ڈیٹینشن آرڈر وقتاً فوقتاً اس وقت شروع کیے جا چکے ہیں، جو کہ مختلف دور میں ہمارے لیڈرز، ہمارے لوگ اندر تھے، جن میں آج دن تک بانی چیئرمین کے علاوہ آپ خود دیکھ لیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، اعجاز چودھری صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود الرشید صاحب، یہ لوگ بیس لیس کیسز میں اندر ہیں۔ یعنی ان کی ضمانتیں، ان کا بھی ڈٹرمن ہی نہیں ہوا کہ یہ مجرم ہیں یا ملزم ہیں، اور ان کی ضمانتوں کی ڈیٹ نہیں لگ رہی۔ یعنی اتنا بڑا ظلم ہے۔ تو ہم ان کے خلاف، ان چیزوں کے خلاف 24 تاریخ کو ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، اور میں دوبارہ بار بار میں پنجاب پولیس کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پرامن احتجاج ہے، ہم نے اسلام آباد پرامن طریقے سے جانا ہے، اور میں یہ آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہوں، ان کے سوشل میڈیا کے لوگ ہوں،
ان کے سٹیک ہولڈرز ہوں، عہدیدار ہوں، ان کے ایم این ایز ہوں، ایم پی ایز ہوں، فارم 45 کے ایم این ایز ایم پی ایز ہوں، ان کی قیادت ہو، آپ اگر کسی کے ساتھ فستائیت جو آپ کی عادت بن چکی ہے، اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہمارا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے ٹکراؤ کا، ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے۔ اس کے بعد میں ایک چیز اور آپ کو عرض کر دوں کہ یہ سموک آج تو کچھ کم ہے، اللہ کی طرف سے ہی کم ہو گئی۔ جس طرح ایئر انڈیکس کوالٹی گئی ہے ہماری 1000 سے اوپر، انوائرمنٹ منسٹر باہر چلی گئی، چیف منسٹر جس کو میں پہلے ہی کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ وہ کام کر رہی ہے، وہ گلے کا بہانہ کر کے باہر چلی گئی۔ اللہ کرے ان کو گلے کی تکلیف نہ ہو، لیکن یہ تو تکلیف پہ بھی جھوٹ بولنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو اللہ آپ کو صحت دے، بلکہ لیکن لوگوں کو بے یار و مددگار لاہور کو، جس تخت لاہور کے آپ وارث بنتے ہیں، بے یار و مددگار لاہور اور پنجاب کو چھوڑ کے آپ چلے گئے۔ کہاں گئے انوائرمنٹ کے وہ فنڈز جو آپ نے 10 ارب روپیہ رکھا تھا اس وقت؟ کو ہمیں یہ تو بتا دیا جائے کہ اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہے۔ ایک ظلم انہوں نے کسانوں پہ کیا ہے، ایگریکلچر ٹیکس انہوں نے پاس کیا ہے۔ اس وقت میں آپ کو سادہ زبان میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت 3 ایکڑ زمین جس کسان کے پاس ہے اس کو ایف بی آر کے پاس جانا پڑے گا، اس کو وکیل کرنے پڑیں گے، اس کو ریٹرن فائل کرنے پڑیں گے، اس کو 90,000 روپیہ 90,000 میں خود ایگریکلچر بیسڈ ہوں، 90,000 روپیہ 3 ایکڑ زمین والے کی بیسک آمدن نہیں ہے، اس کو 90,000 روپیہ ٹیکس دینا پڑے گا فکس۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس دیں، ہم ٹیکس دینے کے خلاف نہیں ہیں، بٹ کیا آپ ایک ایسے طبقے کا جو کہ 12.5 ایکڑ سے جو کم زمین ہے یا 12.5 ایکڑ تک جو زمین ہے وہ 97% بنتا ہے اس پاکستان کا، تو آپ نے اس 97% میں سے 95 پوائنٹ سم تھنگ آپ نے ان پہ دوبارہ ٹیکس لگا دیا، جو کہ ایک حد تھی 12.5 ایکڑ، جو کہ ایک کرائٹیریا مقرر ہو چکا تھا کہ وہ لوگ مشکل سے اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ آپ بڑے زمینداروں پہ لگائیں ٹیکس، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم تو 4 ٹیکس اور ایگریکلچر دے رہے ہیں، یہ ایگریکلچر صوبہ ہے، لیکن ان زمینداروں پہ لگائیں ٹیکس جن کی 7 انڈسٹریز شوگر ملیں چل رہی ہیں، جو جینون جن کا اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، وہ زمیندار تو پس چکا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظالمانہ ٹیکس آئی ایم ایف کے کہنے پہ جو انہوں نے لگایا، اس کو پاکستان تحریک انصاف نے اسمبلی میں بھی اس کی بڑی مخالفت کی، ہم نے اپنی امینڈمنٹس بھی دیں، ہم نے اس پہ بڑی شد و مت کے ساتھ ہم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے جس طرح آپ کا ڈیفامیشن بل کو بلڈوز کیا تھا اس کو بھی بلڈوز کیا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں، 24 نومبر کو بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ادھر جا کے واپس آ جائیں، ہماری پارٹی ہمیں پلان دے گی، اور میں اپنے ورکرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے اسٹیک ہولڈرز کو کہنا چاہتا ہوں، اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، سب ورکر کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی تیاری کر کے آئیں۔ ہم نے ادھر پرامن دھرنا بھی ہو سکتا ہے دینا پڑ جائے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کو یہ نہیں کہ صبح جائیں گے اور شام کو واپس آ جائیں گے، لیکن بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پرامن احتجاج ہے، ہمارے پرامن احتجاج میں خلل نہ ڈالا جائے، اور جو پنجاب پولیس کل سے اپنے ہتھکنڈوں پہ آ چکی ہے، ہمارے ورکرز کے گھروں میں داخل ہو رہی ہے، ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز کے گھروں میں داخل ہو رہی ہے، ہمارے فارم 45 کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کے گھروں میں داخل ہو رہی ہے، ان کے بھائیوں کو پکڑ رہی ہے، ان کے گھروں کو توڑ رہی ہے۔ اب ظلم یہ دیکھیں کہ ہمارے کیمپئن ضمیر الحسن صاحب حافظ آباد، ان کی زمینوں پہ انہوں نے بورڈ لگا دیا کہ یہ ان کی ملکیت ہی نہیں ہے، ان کی جو چاول کا فصل تھا اس کو انہوں نے برباد کر دیا ہے، یہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو میں یہ دوبارہ ان کو یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے پرامن احتجاج میں پنجاب گورنمنٹ خلل نہ ڈالے، ان کے دن ویسے ہی گنے جا چکے ہیں، عوام ان کو مسترد کر چکی ہے،
تو میں اپنے ورکرز کو یہ اپیل کروں گا، اپنے تمام عمران خان کے اپنے بانی پی ٹی آئی کے چانوں والوں کو اپیل کروں گا کہ آپ لوگ 24 نومبر کو آئیں، پرامن طریقے سے آئیں، اور ہم اپنا جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہم اپنا احتجاج 24 نومبر کو انشاءاللہ ریکارڈ کروائیں گے. تھینک یو. اس حوالے سے کیا لاہور اور پنجاب سے قافلوں کی صورت میں جائیں گے، یا صرف وہیں جیسے کے پی کے میں قافلہ آتا ہے اسی طرح، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے اسلام آباد پہنچا جائے گا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہماری لاہور کی قیادت ہے، ہماری پنجاب کی قیادت ہے، ہماری پارلیمنٹری پارٹی ہے، کیونکہ 12.5 کروڑ عوام کا یہ صوبہ ہے، اور اس میں آپ خود دیکھیں کہ اس وقت جو فسطائیت کا جو حال ہو رہا ہے، رات سے آپ کو بھی پتہ ہے ہمارا 105 بندہ تو صرف لاہور سے اٹھا لیا گیا ہے. اب ہمارا پلان ہمیں دینا ہے ہماری پارٹی نے، لیکن ہم انشاءاللہ اپنے اپنے حلقوں سے پرامن طریقے سے نکلیں گے. دیکھیں، ہماری پارٹی کی یہی ہدایت ہے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، اور پرامن رہ کے یہ ایک ہماری ایکٹیویٹی ہے. اور ہمارے 2 سال ہو گئے ہیں، تقریباً آپ خود اندازہ لیں کہ عمران خان کتنے بیس لیس مقدمات میں ہیں کہ ان مقدمات کا بھی کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے. جس مقدمے کا نیچے فیصلہ کرتے ہیں اوپر اٹھ جاتا ہے، پراسیکیوٹر پیش نہیں ہوتا، ضمانتیں ان کی لٹکی ہوئی ہیں. آپ خود دیکھ لیں جو لاہور میں ہماری لیڈرشپ، جن کا میں پہلے بتا چکا ہوں، ان کا کیا حال ہوا پڑا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا انشاءاللہ یہی پلان ہے کہ ہم اپنے ڈسٹرکٹ سے ہی نکلیں گے. جی سر. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اللہ معاف کرے، پرامن میں آپ کو بتاتا ہوں ایک پرامن جماعت، ایک پرامن پارٹی جو فیڈریشن کی نمائندہ پارٹی ہے، ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی فسطائیت کو روک لیں. عوام کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ عوام ڈنڈے کھاتی ہے، اور آگے سے ان کے پاس کو جو پتھر جو نیچے پڑے ہوتے ہیں وہی انہوں نے پھینکنے ہوتے ہیں. کو فائر عوام کے پاس، ہمارے پاس کہاں سے اسلحہ ہے جی؟ ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بس کرتے ہیں اس ملک کے ساتھ، جو اس ملک کے ساتھ وہ کر چکے ہیں، اب اس سے آگے نہ جائیں. ہمارا یہ مت جی. دیکھیں بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جو کہ 2 سال سے احتجاج میں ہے. ہمارا ہر ورکر یہ سمجھ چکا ہے کہ ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے، اور ہم نے کس طرح اس کے ساتھ نبر و آزما ہونا ہے. اب بات کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اپنی جو پالیسی ہے اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے. انشاءاللہ ہمارے لوگ ادھر جائیں گے، بیٹھیں گے بھی صحیح، اور ان کا سارا انتظام بھی مکمل ہوگا انشاءاللہ. کہ آپ لوگوں نے الیکشن کے بعد 8 فروری کے الیکشن کے بعد یہ ایک بیانیہ پکڑا کہ اسلام آباد میں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن آج ظہیر عباس کھوکھر صاحب اور عطا طارق صاحب کے جو حلقے میں ایک الیکشن ٹریبیونل نے کام کیا، وہاں پر ظہیر عباس کھوکھر کے وکیل بھی پیش نہیں ہوئے، اور پھر بعد میں یہ استدعا کر لی گئی کہ اسے ملتوی کر دی جائے. تو یہ کیا دورہ میں آ رہا ہے کہ آپ اپنے بیان پہ کیوں نہیں قائم رہتے؟ دیکھیے، وکیل کا پیش ہونا ایک کو غیر معمولی بات نہیں ہے. وکیل کے پیش ہونے میں پیچھے کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کسی اور پہ تاریخ ہو، تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ وکیل پیش ہو.
دیکھیں جی ہمارے آپ کے نا تینوں باتیں مختلف ہیں. ایک تو ہماری سوچ پورے پاکستان ہم کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. پہلی بات پاکستان تحریک انصاف کی جو سوچ ہے وہ ایک ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی ہے اس کی پنجاب کی. میں پہلے خواجہ صاحب کو عرض کر چکا ہوں کہ کچھ ہماری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ اس سے تھوڑا سا میں آپ کو ایک عرض کر دوں, میری یہ بات ذرا غور سے سن لیں. جب بھی ہم تیاری پنجاب میں کرتے ہیں یا پاکستان میں ہمارے احتجاج کی تیاری ہوتی ہے, جن کا کوئی نمائندہ کھڑا ہو کے بیٹھ کے وہ پریس کانفرنس کر دیتا ہے 9 مئی شروع کر دیتے ہیں. 9 مئی کا بیانیہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے جو کہ 8 فیبروری کو دفن ہو گیا تھا, اور ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ 9 مئی کے آپ بنائیں جوڈیشل کمیشن بنائیں. ہمارے پاس بھی ثبوت ہے, تو یہ کیوں نہیں بناتے؟ ان کے پاس یہ سارے ان کے پروپیگنڈے. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اور کچھ نظر نہیں آتا. یہ صرف یہ 9 مئی کو سامنے لے کے آ جاتے ہیں, اور 9 مئی کا وہ ایک گھڑایا ان کا جو ایک بیان ہے وہ آ جاتا ہے. پنجاب کی اور کے پی کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. پنجاب کی تیاریاں اسی طرح ہیں. پنجاب میں آج دن تک کوئی ہمارا احتجاج فیل نہیں ہوا. آپ خود دیکھیں کہ 2 سال ہو گئے ہیں پنجاب کے عوام, پنجاب کے MPs MNAs احتجاج میں. آپ اگر دیکھیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ پنجاب کے لوگ ان سے نہیں نکل رہے, جب میاں نواز شریف آئے تھے 2007 میں ایک بندہ نہیں نکلا تھا, ناٹ اے سنگل مین. اچھا اس کے بعد آج جو آپ نے بات کی, ہمارا کوئی جہاد کا نعرہ نورا نہیں, کوئی ادھر نعرہ نہیں لگا. ہم ایک پارٹی ہیں, ایک سیاسی پارٹی ہیں, فیڈریشن کی پارٹی ہیں, اور ہم اپنا ایک احتجاج کرنے جا رہے ہیں پرامن. ہم ان کو دوبارہ کہتے ہیں کہ ہمارے پرامن احتجاج میں خلل نہ ڈالیں.